سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اپناتے ہوئے ماضی میں اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کے ذمہ دار جنرل قمر جاوید باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے اگلے مرحلے میں سابق فوجی ترجمان آصف غفور کا نام بھی شامل کر لیا جائے گا، جو اس وقت کور کمانڈر کوئٹہ تعینات ہیں۔ اپنی تازہ سیاسی تجزیے میں صافی کہتے ہیں کہ روز اول سے ہم دہائی دیا کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی بنائی اور اسے اقتدار بھی دلوایا، لیکن کوئی اس بات پر کان دھرنے کو تیار نہ ہوتا۔ الٹا ہمیں یہ حقیقت بیان کرنے پر بدترین سزائیں ملتی رہیں، تاہم اب تو کوئی بات خفیہ نہیں رہی۔ سب اقرار کرنے لگے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے دلوایا۔ جنرل باجوہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ عمران کو اقتدار دلوانے میں ان کا ہاتھ تھا، جبکہ عمران بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت اور پارلیمنٹ جنرل باجوہ، فیض حمید اور آصف غفور وغیرہ چلاتے رہے۔ لیکن پھر جب ایک سٹیج پر جنرل باجوہ نے محسوس کیا کہ ان کے ادارے کا امیج ناقابل برداشت حد تک تباہ ہو رہا ہے اور معیشت دیوالیہ ہونے جا رہی ہے، تو وہ نیوٹرل ہو گئے اور یوں عمران خان کی حکومت دھڑام سے گر گئی۔ رد عمل میں عمران خان نے نہ صرف اپنی حکومت کی رخصتی کو جنرل باجوہ اور ان کے ساتھیوں کے گلے میں ڈال دیا، بلکہ آرمی چیف اور فوج کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی بدترین دشمن سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ دوسری طرف پی ڈی ایم اور بالخصوص مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نتھی ہو گئیں۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو 28 نومبر تک بالخصوص اور اس کے بعد بالعموم یہ شکایت رہی کہ اسٹیبلشمنٹ اب بھی ان کے ساتھ گیم کر رہی ہے یا پھر پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ ان کی رائے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے اور سوچتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ وہ سختی نہیں کی جا رہی جو ماضی قریب میں ان کے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سیدھا کرنے کے لیے عدلیہ، میڈیا اور الیکشن کمیشن وغیرہ کے بازو اس طرح نہیں مروڑ رہی جس طرح نواز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی اور دیگر کو ٹھکانے لگانے کے لیے مروڑتی رہی۔ غور سے دیکھا جائے تو عملاً مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا رویہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق اس طرح تابعدارانہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کا تھا، لیکن زبانی طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ کی عمران دور حکومت کی طرح ہم نوائی کر رہی ہے اور نہ ہی اس کا دفاع۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے سرخیل اگرچہ دل و جان سے عمران سے نالا اور پی ڈی ایم کی حکومت کی کامیابی کے متمنی ہیں، لیکن وہ پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی سے بھی پوری طرح مطمئن نہیں۔ وہ معیشت کے حوالے سے پریشان ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ساکھ ڈار کے آنے کے بعد اس طرح سخت فیصلے نہیں کیے جا رہے جیسا کہ حالات اور آئی ایم ایف وغیرہ تقاضا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ نے آئی ایس پی آر کو سیاست سے مکمل دور کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف حکومت کی میڈیا پالیسی مکمل طور پر ناکام ہے، بلکہ میڈیا پالیسی نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں۔ سلیم صافی کا کہنا ہے کہ دوسری طرف پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں اور بالخصوص مسلم لیگ نون ایک بڑے مخمصے سے دوچار ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے مقبول بیانیاں چھوڑ دیا۔ نواز شریف، مریم نواز حسب روایت چھٹی پر چلے گئے، جبکہ ان کے ہم نوا پرویز رشید جیسے لوگ غائب ہو گئے۔ خواجہ آصف جیسے اسٹیبلشمنٹ کے در پردہ حامی چھا گئے۔ مقبول اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیوں کو عمران خان نے اچک لیا اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا جے یو آئی عوام کی نظروں میں دوسری مسلم لیگ قاف بن گئی۔ یوں اس کی مقبولیت زمین پر آن گری۔ مسلم لیگ نون کو یہ بھی احساس ہے کہ آصف زرداری اور مولانا اس کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں اور اقتدار میں استحقاق سے زیادہ حصہ لینے کے باوجود حکومتی اقدامات کے دفاع اور ذمہ داری میں اپنا حصہ نہیں ڈال رہے۔ چنانچہ ایسا لگتا ہے کہ اب مسلم لیگ نون دوبارہ ماضی کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ مریم نواز کو آگے کرنے اور نواز شریف کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف بیانات سے لگتا ہے کہ اب نون لیگ بالخصوص نواز شریف ماضی کی طرح لوٹ کر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ وہ سر دست اپنی تنقید جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید تک محدود رکھ رہے ہیں اور جنرل آصف غفور کا نام ابھی نہیں لے رہے، لیکن جلد وہ ان کا نام بھی لینا شروع کر دیں گے۔ دوسری طرف عمران خان جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں اور باقی دو کا نہیں۔
ظاہر ہے کہ موجودہ عسکری قیادت جس طرح اپنے سابق چیف جنرل باجوہ کے خلاف عمران کی تنقید پر خوش نہیں، اسی طرح وہ نون لیگ کی تنقید پر بھی خوش نہیں ہوگی، بلکہ نون لیگ کے اس عمل کو پچھلے سال کے دوران قولی اور عملی طور پر کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس سے اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں کو یہ پیغام بھی جائے گا کہ نون لیگ کے دل میں کینہ یا پھر عسکری اداروں سے اسکور برابر کرنے کی سوچ اب بھی موجود ہے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اس بیانیے کو دوبارہ اپنانے کی وجہ سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں کی طرف سے عسکری قیادت پر بھی اسی طرح دباؤ آئے گا جس طرح جنرل باجوہ پر آیا تھا۔ اب اگر نون لیگ معیشت اور ریاست بچا کر سیاست کو قربان کرنے کا رویہ برقرار نہیں رکھتی تو اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں سے ماضی کی طرح وعدہ خلافی کرتی ہے، اور اگر سیاست کو ترجیح بناتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں کو امتحان میں ڈالے گی۔ دوسری طرف عمران خان ماضی کی طرح دوبارہ لاڈلا بننے کے لیے رابطے کر رہے ہیں اور ہر طرح کی گارنٹیاں دینے کی کوشش میں مگن ہیں، لیکن انہوں نے ماضی قریب میں جو کچھ کیا اور کر رہے ہیں اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ مقبول ہونے کے باوجود دوبارہ انہیں کسی بھی صورت اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں کے ہاں قبولیت نہیں مل سکتی۔ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ پریشانی بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے رہتی ہے، لیکن حزب عادت مسلم لیگ نون کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پختونخوا کو انہوں نے جے یو آئی، بلوچستان کو مولانا اور قوم پرستوں اور سندھ کو پیپلز پارٹی کو ٹھیکے پر دے دیا ہے۔ یوں اسٹیبلشمنٹ بھی سر دست معیشت کے بارے میں پریشان، افغانستان اور پختونخوا کے بارے میں سرگرداں، جبکہ بلوچستان اور سندھ کے حالات کے بارے میں پریشان ہیں۔ اب اگر عمران خان کے ناقابل قبول ہونے کے بعد پی ڈی ایم بھی ناقابل قبول بن جاتی ہے تو پھر اس کے پاس کیا راستہ بچے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کا بھی المیہ یہ ہے کہ وہ عمران اور اس کے ہمنوا میڈیا اور عدلیہ سے تو پریشان ہے، لیکن ان سب کو سر چڑھانے والے اپنے بندوں کو بچانا چاہ رہی ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔